نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد جزا الله عنا محمدا ما هو أهله یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام اور آپ سب کی نظر۔ السلام علیکم۔ آج میں کچھ مخصوص اعمال کے بارے میں بات کروں گا اور ان کے مخصوص انعامات۔ آپ کو یہ مخصوص اعمال وہ مخصوص اعمال نہیں ہیں جن کے لیے ہمیں کوئی تردد کرنا پڑے، جن کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے۔ یہ وہ روزمرہ زندگی کے اندر آنے والے معاملات ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارے اوپر اللہ اور اللہ کے نبی نے سمجھا دیے، بتا دیے، سکھا دیے، لیکن کوتاہی ہے ہماری۔ لیکن سوچئے کہ ان کو کرنے سے دنیا میں تو بھلے ہمیں فائدہ نظر نہیں آ رہا، آخرت میں ان کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو میں آپ کی توجہ جو ہے اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ان اعمال کو کریں گے اور ان کے انعامات کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر اس کے اندر لطف زیادہ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واقع ہے، آپ ایک مرتبہ صحابہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آج مجھے عجب منظر دکھایا گیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ میرے ایک امتی کو عذاب قبر نے گھیر رکھا ہے، میرے ایک امتی کو عذاب قبر نے گھیر رکھا ہے۔ اس کا وضو آیا اور اس نے اس سے نجات دلا دی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں گے کہ وضو تو نماز کی ایک بیسک ضرورت ہے، اچھے طریقے سے کیا گیا وضو آپ کو عذاب قبر سے نجات دیتا ہے۔ حدیث میں بات کیا ہے کہ وضو کرتے وقت جوانوں کی طرح کرو اور نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو۔ وضو کے مکروہات بھی ہیں اور وضو کے جو ہے وہ فرائض بھی ہیں جن کو ادا کیے بغیر وضو ہوتا نہیں ہے، اور مکروہات اگر ہو جائیں تو وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ پانی کو کم کھولنا، وضو کرتے وقت باتیں نہ کرنا، ٹھیک ہے، ہر ایک عضو کو اچھے طریقے سے دھونا، خشکی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے، یہ سارے کچھ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ جگہ کا صاف ہونا، پاک ہونا، پانی کا بھی پاک ہونا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر وضو کا آغاز کرنا، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس کے اندر آتے ہیں جو کہ اس کے فرائض ہیں، ضروری ہیں۔ اب وضو کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو چھٹکنا، پانی کا اڑانا، اونچی اونچی چھینٹے مارنے، زور زور سے اونچی اونچی باتیں کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مکروہات وضو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ جہنم کی آگ سے اپنی ایڑیوں کی بیک اور اپنی کونیوں کو بچاؤ۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا کہ ان کو خشک نہ رہنے دیا کرو، جب وضو کرو تو مکمل طور پر ان کے پیچھے ہاتھ پھیرو۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر مسجد میں آپ دیکھیں کہ کسی شخص نے وضو کیا ہے اور اس کی پیچھے سے ایڑیاں خشک ہیں تو آپ ہاتھ گیلا کر کے اس کے نماز کے دوران اگر وہ پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے پیروں کو ترک کر سکتے ہیں۔ تو وضو آیا اور اس نے اس امتی کو عذاب قبر سے نجات دلا دی۔ اللہ اکبر۔ عذاب کے فرشتے گھیر رکھا تھا ایک عذاب والوں فرشتوں نے کو امتی کو،
اسی وقت اس کی نماز آئی اور اس نے اس کو اس سے نجات دلا دی. فرمایا کہ ایک میرے امتی کو دیکھا گیا کہ وہ، اور نماز کی بات جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اگر نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہیں کی گئی تو نماز نہیں ہے. نماز پیشی ہے، پیش ہونا ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، اللہ سے ملاقات ہے. کبھی نماز کے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ کے دیکھیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. جس نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے وہ منہ کے اوپر دے ماری جاتی ہے. اب خشوع کیا ہے؟ خشیت الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر. اور خضوع کیا ہے؟ ہر ایک رکن کو اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی کرنا. جیسے قیام ہے تو قیام میں مکمل اپنے بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر ایک غیر معمولی طور پر کوئی ایسے سٹانس آپ کے نہیں ہونے چاہیے. ہاتھوں کا باندھنا، ٹانگوں کا بیلنس رکھنا. اس کے بعد پھر جو ہے رکوع ہے تو رکوع میں مکمل کمر کا جھک جانا، کا اتنا جھک جاؤ کہ ایک بکری کا میمنا تمہارے نیچے سے نکل جائے. پھر سجدے میں جانا، سجدے میں کتے کی طرح سے اپنے آپ کو نہیں بٹھانا بلکہ اس کو اپنی پیٹھ کو اوپر رکھ کے کرنا ہے. ہم مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے کچھ کہتے ہیں امام کے سجدہ سیم ہے عورتوں اور مردوں کا، لیکن چونکہ اس کا تقدس ہے خاتون کا اس لیے اس کو سمٹ کر کرنا درست ہے. اور اس کے بعد پھر رکوع، سجود، قیام، جلسہ، یہ ساری چیزیں، تشہد اور تحیات، یہ سب کچھ مکمل طور پر ادا کر لیا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم نے یہ سارے معاملات کر لیے ہیں اور رب کے سامنے پیش کر دی ہے تو اب یہ رب کے سپرد ہے، چاہے تو قبول کرے، چاہے تو تمہارے منہ کے اوپر لپیٹ کے واپس دے مارے. تو نماز کے اندر خشوع جو ہے اور خضوع جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو یہی عذاب جو ہے وہاں پر جو آخرت میں جو عذاب ہے اس سے نجات دلانے والی ہے نماز. اور کہا کہ کچھ امتیوں کو دکھایا گیا، میرے ایک امتی کو سر سے پاؤں تک دائیں سے بائیں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس اندھیرے نے اس کو گھیر رکھا تھا. اسی وقت جو ہے حج اور عمرہ اس کا آ گیا اور اس نے اس کو نور میں بھر دیا. حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نبی کے فرمان کے مطابق زندگی میں ایک مرتبہ حج اور عمرہ کرنے کی استطاعت جس کے پاس ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے. گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے، اللہ کی قربت کا سبب بنتا ہے اور قیامت کے روز اللہ کا نور اس کو ملتا ہے. فرمایا کہ ایک میرے امتی کو دیکھا کہ پیاس کے مارے میدان محشر میں ہلکان ہو رہا ہے، جب بھی حوض پہ آتا ہے تو دھکے پڑتے ہیں، پانی نہیں ملتا، اس کو بڑا لاچار اور بے بس محسوس کرتا ہے. اسی وقت جو ہے اس کا روزہ آیا اور اس نے اس کو سیراب کر دیا، پانی پلا دیا اور اس کو آسودہ کر دیا. رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. تو جب آپ روزے کو اس کی مکمل شرائط کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو مکمل شرائط کے ساتھ رکھیں گے اور اس کے معاملات کو دیکھیں گے، نظر کا، سوچ کا، جسم کا، روح کا، زبان کا، پیٹ کا، تمام قسم کی چیزوں کا روزہ رکھیں گے تو پھر وہ روزہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا، آپ کے لیے آسودگی کا باعث بن جائے گا. قیامت کے روز آپ کو حوض سے پانی پلانے کا سبب بن جائے گا. کہا کہ میں نے دیکھا ایک امتی کو کہ نبی اور اولیاء اللہ جو ہیں حلقہ باندھے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے پاس جا کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی اس کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا، اس کو دور کر دیتے ہیں. اسی وقت اس کا غسل جنابت آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر لا کر اس کو میرے پاس بٹھا دیا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. غسل جنابت کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے بٹھا دیا. پاکیزگی، طہارت، نصف ایمان کہا گیا. میں معذرت کے ساتھ آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جنریشن جو آج کل کی ہے اس کو غسل اور غسل جنابت کا بالکل علم نہیں ہے، بہت کم ہے. غسل جنابت کے اندر اگر آپ نے مکمل طور پر جنبی ہو گئے ہیں، مکمل آپ نے غسل کرنا ہے تو اس کے
شرائط ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی کے بغیر وہ غسل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مرد یا خاتون جو ہے جنبی ہو گیا ہے اور اس کو غسل جنابت کرنا ہے تو سب سے پہلے تو واش روم میں جانے سے پہلے کی دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کے داخل ہو جائیں اور اپنے جسم کے اس حصے کو، پیوبک ایریاز کو اچھے طریقے سے آپ نے واش کرنا ہے، چاہے اس میں نجاست ہے یا نہیں ہے۔ پھر اپنے ہاتھ دھونے ہیں، اس سے پہلے آپ کی نیت ہوگی پاکی حاصل کرنے کے لیے اور ناپاکی دور کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے پانی لینا ہے چلو میں اور اس کا غرغرہ کرنا ہے 3 بار، اور پھر ناک میں چڑھانا ہے تو نرم ہڈی تک پانی چڑھے، پھر سنک دینا ہے اس کو۔ اس کے بعد پھر اپنے منہ کو دھونا ہے، مسح کرنا ہے، اپنی ساری کونیوں کو دھونا ہے یہاں تک، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے پیروں کو دھو لینا ہے، 3 لب پانی کے پھینکنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا معاملہ کر لیا، پھر آپ نے اچھے طریقے سے کھلا پانی اپنے بند حصوں کے اندر، انڈر لیگس میں، انڈر آرمز میں، جہاں جہاں پر بھی آپ نے اس کو بہا دیا کہ ایک بال بھی جو ہے وہ سوکھا نہ رہ جائے۔ اور اس کے بعد جب آپ باہر پاؤں کو دھو کر واش روم سے باہر نکل آئے تو غفرانہ کا پڑھ لیا آپ نے، اور آپ کا وضو، آپ کا غسل جنابت کا ہو گیا۔ یہ تو جنبی ہونے کا آپ کا غسل ہو گیا۔ تو غسل کو تو نہانے کہتے ہیں، ریگولر بیسس میں آپ جس طرح سے مرضی آپ نہائیں، جو مرضی کریں، اور دعا پڑھیں، واش روم میں چلے جائیں، جا کے آپ اپنے آپ کو کریں۔ ویسے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ روز غسل کریں، اپنے آپ کو پاکیزگی کا، پاکی کا غسل کریں۔ جمعے کے روز باقاعدہ اہتمام کریں، فجر کی نماز کے بعد اٹھیں اور اس وقت آپ طہارت حاصل کریں اور مکمل طور پر غسل جمعہ کی نیت سے آپ غسل کیجئے، اس کی برکات اور فیوز آپ کو ملیں گے۔ حج اصغر کہا گیا جمعے کو۔ تو اب ہماری جنریشن جو ہے اس میں خواتین بچیاں بھی ہیں، اس میں لڑکے بھی ہیں، تو ان کو ان کے معاملات کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ جب بھی جنبی ہوتے ہیں تو جا کے جسٹ نہا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اوکے ہو گیا، فائن ہو گیا۔ تو یہ بتانا ضروری ہے، ماؤں کو چاہیے بیٹیوں کو بتائیں، اور باپ جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بتائیں۔ ہم اس کو فنڈامنٹل اور بنیادی باتیں سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، اور ہم پوچھنے میں ایک دوسرے سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اور بتانے میں ہمارے مفکر اور ہمارے علماء اور ہمارے مولوی حضرات اس میں شرم محسوس کرتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ علم کا سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ ایک مسئلے کو جان لینا گویا کہ ایسا ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد ایک چکر لگانا، طواف کا، ایک طواف کرنے کے برابر۔ اب جب جنابت کا اتنا فائدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے جا کر بیٹھا دیا جائے، تو سوچئے کتنا بڑا معاملہ ہے۔ ایک اور جو بظاہر دیکھنے میں ہماری دنیا کے اندر ایک عام سا معاملہ ہے، لیکن اس کا خاص انعام کیا ہے؟ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ آگ کے شعلے اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، آگ کے شعلے اس کے اوپر بڑھ رہے ہیں۔ اسی وقت اس کی خیرات اس کے سامنے آئی اور اس نے اس کو اس آگ سے نجات دلا دی۔ خیرات، اللہ اکبر۔ کہا کہ ایک اور امتی کو دیکھا، خیرات کیا ہے؟ اب خیرات کے بارے میں سن لیجئے۔ خیرات وہ ہے جو ہم ایک صدقہ دیتے ہیں، ایک خیر کے لیے، بہتری کے لیے، برکت کے لیے، اپنے مال میں سے رب کی راہ میں دیتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں۔ یہ چیریٹی کا معاملہ ہے۔ اول خیش بات دروے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اپنے گھر سے شروع کیجیے، اپنے آپ سے شروع کیجیے، آنورڈ آپ چلائیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ کے پاس ایک سائل آیا، اس نے آپ سے سوال کر دیا، آپ نے اپنے صاحبزادے غالباً امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے کوئی ایک تھے، ان کو بلایا، ان سے کہا کہ اپنی والدہ سے کہو کہ وہ جو 6 درہم میں نے آپ کے پاس رکھے ہوئے وہ دے دیں۔ انہوں نے جا کے اپنی والدہ سے کہا، بی بی نے جواب دیا کہ ان سے کہیں کہ وہ تو آپ نے آٹے کے لیے رکھوائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے کہیں وہ دے دیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اس پہ نہیں، جو دینے والا ہے اس پہ توکل کرو، اس پہ تمہارا یقین زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، میرا یقین اس پہ مضبوط ہے۔ اور انہوں نے
وہ لائے اور جا کے وہ دے دیا. وہ سائل کو چلا گیا. کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا, اس کے پاس ایک اونٹ تھا. آپ نے اس سے پوچھا بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں. اور پوچھا کتنے کا؟ اس نے کہا کہ 140 درہم کا. آپ نے کہا ادھر باندھ دو, رقم کچھ عرصے کے بعد دیں گے. وہ باندھ کے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو آپ نے کہا میرا ہے. کہا بیچیں گے آپ؟ آپ نے کہا ہاں. کہا کتنے کا؟ آپ نے کہا 200 درہم کا. اس نے 200 درہم دیے اور چلا گیا لے کر. آپ نے 140 والے کو بلایا جس سے خریدا تھا, 140 درہم اس کو دے دیے اور 60 درہم جا کر بی بی کو دے دیے, فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو, کہ یہ لیجئے, یہ رب نے انصاف کیا ہے, وہ کسی کا حق نہیں رکھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اللہ کی راہ میں دو, تمہیں 10 گنا بڑھا کے دے گا. میں نے 6 دیے, اس نے 60 دے دیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ خیرات ہے جو بڑھا دیتی ہے مال کو. کہ وہ خیرات آئی, اس کے چہرے سے شعلوں کو ہٹا دیا. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اتنے الجھ کے ہوئے ہیں دنیا داری کے معاملات کے اندر, اپنے پیٹ کے اوپر, اپنی ہوس کے اندر, اپنی بھوک کے اندر, کہ ہمیں چیریٹی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. ڈاکٹرز کو ہم فیسیں دیتے ہیں, میڈیکل ٹیسٹوں کے اوپر پیسے لگاتے ہیں, ہزاروں میں لگاتے ہیں, دعائیاں ہزاروں کی خریدتے ہیں, لیکن یہ جو سیدھا سا ایک سودا ہے رب کے ساتھ یہ نہیں کرتے. آپ اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں, اس کے بدلے میں صحت, تندرستی, سلامتی اپنے بچوں کی. کیوں نہیں ملتی؟ ڈیفینیٹلی ملے گی, اور وہ جو دیا وہ بھی ملے گا. رب کسی کا مال رکھتا نہیں ہے. اور کہا کہ پل صراط کے اوپر سے دیکھا کہ شخص لڑکنیاں کھا رہا ہے, گر رہا ہے. اسی وقت مجھ پہ پڑا ہوا, مجھ پہ بھیجا ہوا درود آج سے سامنے آ گیا, اور اس کو اس نے بڑے حفاظت کے ساتھ پل صراط سے گزار دیا. ایک اور امتی کو دیکھا کہ جنت کے دروازوں کے پاس کھڑا ہے اور جنت میں داخلہ نہیں ہو رہا, جنت کا دروازہ کھل نہیں رہا اس کی, جو اس کی جنت ہے. اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شہادت آ گئی اس کی دی ہوئی, اور جنت کا دروازہ کھل گیا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا. اللہ اکبر. تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ سارے معاملات, یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ عجب معاملات لکھے ہوئے ہیں, آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں, بے شمار ہیں, لیکن میں نے آپ کو بڑے اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو سلیکٹ کیا جو بڑے کامن ہیں. ہم روزمرہ سے میں نے کوئی نئی چیز آپ کو نہیں بتائی ہے. اور اس میں ایک چیز جو ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے, ایک شخص جہنم کے کنارے کھڑا ہوا, اسی وقت اس کا خوف خدا کے ساتھ کپ کپانا یاد آ گیا اور اس کو جہنم سے دور ہٹا دیا گیا. اللہ کی یاد میں, اللہ کے خوف سے آنسو آنکھ کا بہا ہوا جو ہے, اس نے جہنم کی آگ سے اس کو دور کر دیا. اللہ اکبر. اب مجھے بتائیں اس میں کون سا ایسا میں نے خاص عمل آپ کو بتایا, کون سا ایسا خاص ہے؟ بظاہر یہ ہمارے عام کرنے کے لیے, جس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے, لیکن خاص بن گئے تو خاص انعامات بھی مل گئے. کیسے خاص انعامات میرے رب نے عطا فرما دیے؟ نماز پڑھنا, اچھے طریقے سے وضو کرنا, حج عمرہ کرنا, خیرات کرنا, غسل جنابت کرنا, اللہ کی یاد سے, اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے کپ کپانا, رونا, یہ ساری چیزیں, لا الہ الا اللہ کہنا, درود پاک پڑھنا, یہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم نہیں کر سکتے؟ یا کون سے کام ہیں جو ہم نہیں کر سکتے؟ یہ ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم دور ہیں اس سے بہت زیادہ. آپ صرف درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجنا شروع کر دیجئے. کبھی غور کیا آپ نے؟ درود کا آغاز اللہم سے ہو رہا ہے, اور نماز کا آغاز سبحانک اللہم سے ہو رہا ہے. آیت کرسی کا آغاز اللہ سے ہو رہا ہے, اور خاتمہ میم سے ہو رہا ہے. تو اللہ الف اور ہو شروع کا, اور میم اینڈ کا, عظیم کا. تو اللہم کے اوپر ہی یہ آیت الکرسی ہے, اور اس کے اندر ہی سب کچھ ہے. بات میں نے کہنی نہیں تھی آپ سے, بس آپ کو بتا دی, آپ اس پہ ذرا غور کیجئے گا.
آیت کرسی کو پڑھیے، راز ہے یہ بہت بڑا، روح والوں کے لیے ہے، جسم والوں کے لیے نہیں، روح والوں کے لیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ واہ، اللہ وہ ہے جو لا الہ الا ہے، حی و قیوم ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اور نیچے آ جائیے، واسع کرسی السماوات والارض، کرسی کاف والا کن، کن والا جو کاف ہے وہ یہاں پر ہے، آگے رسی ہے، یہ کن کی رسی کو پکڑ لیجئے، ہلائیے، اس کے کن کو پکاریے، فیکون کر دیتا ہے، وہ عظیم ہے وہ، وَلَا يَحُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس پہ غور کیجئے گا۔ میں آج یہیں پہ ختم کروں گا، میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا، آپ کو یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ جس طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کچھ اس طرف جانا شروع ہو گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور جانیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے اندر کی طرف سفر کرنا شروع کیجئے، سفر باہر کی طرف نہیں، باہر کی طرف سفر ہمارا چل رہا ہے، اس باہر کے سفر کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کا سفر کیجئے، اپنے اندر کی طرف سفر کیجئے، روح کو پہچانیے۔ بولے ایسا مرنا نہیں، گھور پیا کوئی اور، کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ اس نے کیا بات کہہ دی ہے، کیا بات کہہ دی، کس حالت میں یہ بات کہہ دی؟ اقبال کو کبھی غور کیا آپ نے؟ کچھ تو تھا نا ان کے اندر، کچھ تو آتا تھا ان کے اندر، کچھ تو رب نے دکھایا ان کو، جو اتنی تفسیریں لکھتی، شاعری کے اندر، پوئٹری کے اندر سب کچھ کر دیا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدا را اپنے اندر کی طرف سفر کیجئے۔ ایک بزرگ تھے تو ان کو پتہ چلا کہ فلاں صاحب ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، تو اللہ کی طرف جانے کا راستہ بڑا صحیح دکھاتے ہیں، بہت صحیح بتاتے ہیں۔ انہوں نے سفر کیا، پہلے سفر بڑے لمبے ہوتے تھے، بڑا سفر کر کے ان تک پہنچے، قدم بوسی کی، جا کے بیٹھے، سلام عرض کیا، مدعا بیان کیا۔ انہوں نے تھوڑی دیر خاموشی تیار کی، پھر ان کی نگاہیں ان سے ملی اور کہا کہ جتنا سفر تم میرے پاس کرنے کے لیے یہاں پر چل کر آئے ہو، یہ پوچھنے کے لیے، وہی سفر اپنے اندر کی طرف کیا ہوتا تو رب کو پا لیتے۔ تو رب تو یہ کہتا ہے کہ میں تیرے اندر ہوں، تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو ہم نے باہر تلاش شروع کر دی ہوئی ہے، اندر کی تلاش نہیں ہے۔ باہر کی تلاش کے ساتھ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، تسبیحات، ذکر، اذکار کر لیتے ہیں، لیکن اندر کا جو ہے وہ ایک دانہ بھی ہم نہیں پھیر پاتے، ایک دانہ بھی نہیں ہم پھیر پاتے، وہ تسبیح اندر والی نہیں کرتے ہم۔ اللہ اللہ حق، اللہ حق، حق ہے میرا اللہ، بے شک یہی سب پہ راز ہے۔ تو میں نے آپ کو آیت الکرسی کا راز بتایا ہے، آیت الکرسی کے اوپر غور کریے گا، اس کو سوچئے، سمجھیے کہ کیوں رب نے کہا، کیوں میرے نبی نے کہا کہ وہ تھا تو ابلیس لیکن تجھے بتا کے اچھی بات کیا ابو ہریرہ، حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور کیوں کہا کہ جب تم گھر سے جاؤ تو نکلنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر پہنچ جاؤ، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ جو ہے تمہارے گھر پہ نگہبان ہو جاتا ہے۔ تو یہ روح کی بات ہے، روح والے جانتے ہیں، روح والے سمجھتے ہیں۔ نور کی بات ہے، نور والے جانتے ہیں، نور والے سمجھتے ہیں۔ جسم والوں کی معاملات کوئی نہیں ہے۔ مجھے جب سے اس بات کی آگاہی ہوئی کہ جسموں کی عبادت جو ہے، ابلیس نے بڑی کی جسم کی عبادت، بہت جسموں کی عبادت کی اس نے بے انتہا، لیکن جب ایک حکم عدولی کر دی، روح کو نہیں مانا، تو رب نے دھتکار دیا۔ تو آج ہماری نمازیں، ہمارا ذکر، ہمارا قرآن، ہمارا سب کچھ کس کام کا اگر ہم نے روح کی پہچان ہی نہیں کی؟ اپنی روح کی پہچان کیجئے، اپنے قلب کو جانیے، اپنے اندر کو پہچانیے۔ خدا را زندگی بہت مختصر ہے، اس کو اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے بندوں کے لیے لگائیے، کچھ کریے، کچھ پازیٹیولی کریے۔ میں کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں ذکر سنوں گا، میں ذکر کروں گا، کل سے کروں گا، یہ کل نہیں آنی۔ ہماری جو ہے وہ اذان بھی ہو گئی ہوئی ہے، اور ہماری
کان کے اندر تکبیر بھی پڑھی گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اذان بھی ہو گئی ہے، تکبیر بھی پڑھی گئی ہے، اب صرف اور صرف جو ہے نماز ہی پڑھی جانی ہے. کہتے ہیں جی اقامت، ٹھیک ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان کے اندر اذان اور اس کان کے اندر تکبیر پڑھی جاتی ہے. اب انتظار کتنا ہوتا ہے، ٹائم کتنا ہے کہ صفیں سیدھی کرنے کی بات ہوتی ہے اور اللہ اکبر ہو جاتا ہے. اور جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کی اذان نہیں ہوتی، اس کی تکبیر نہیں پڑھی جاتی، اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور سپرد کر دیا جاتا ہے اس کو. کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، اس کا منتقل ہو گیا اس دنیا سے برزخ کی دنیا کے اندر. تو جو اعمال اس دنیا میں کیے ہوں گے وہی دوسری دنیا میں چلیں گے آپ کے پاس، اور وہی آپ کے لیے زاد راہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں ان پہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دل سے، جان سے، سوچ سے، ایمان کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر یہ جو میں نے آپ کو اللہ اور میم کا فلسفہ دیا اللہم کا، تو اس پہ غور کیجیے گا. درود پاک بھی اللہم ہے اور سبحانک اللہم ہے، اور یہاں پر اللہ اور میم ہے، یہاں پر بھی اللہم ہے. تو اس میں پھر کسی اور لیکچر میں آپ کو اس کی اگلی بات بتاؤں گا. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت. فی امان اللہ وما علینا الا البیان. صدق اللہ العظیم.